انسان اس وقت ٹیکنالوجیکل اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ کے سب سے ہائر دور کے اندر موجود ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سڑکیں، ٹورسٹ پلیسز، شاپنگ مالز، دفتر، مارکیٹس اور ایسے میوزیم وغیرہ جہاں پر ہر وقت انسانوں کا رش لگا رہتا تھا، آج ایک وائرس کی وجہ سے ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس بیماری کے ڈر سے اور خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، لیکن ان سب ریالٹیز کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت کا رخ یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو دنیا کی سب سے ایڈوانس اور سمجھدار مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے قدرتی انوائرمنٹ کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، جس کی بدولت ایئر اور زمینی پولوشن اور اوزون لیئر جو زمین کے انوائرمنٹ کے گرد موجود ایک قدرتی پروٹیکٹیو تہ ہے اور سورج کی خطرناک ریڈیشن سے انسانوں کو بچاتی ہے، اس کے اندر انٹارکٹیکا بر اعظم کے سائز کے جتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ فیکٹریز اور انڈسٹریل ترقی کی بدولت لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، درخت مسلسل کٹ کر کم ہو رہے تھے، اور اس سب کو روکنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین نے اپنا اینٹی وائرس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیا ہے تاکہ اپنے آپ کو کسی وائرس سے بچا سکے، اور وہ وائرس ہے ہم انسان۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسان کسی خطرناک اور خونخوار جانور کو خود پر حملہ کرتے دیکھ کر یا تو اسے مار دیتے ہیں یا کسی پنجرے کے اندر قید کر دیتے ہیں، اور زمین بھی انسانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جاننے والے ہیں کہ بظاہر یہ خطرناک دکھنے والے وائرس کی وجہ سے زمین کے انوائرمنٹ کے اندر کیا کچھ پازیٹیو بدلاؤ بھی ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں جان کر آپ کو یقیناً ایسے محسوس ہونے لگے گا جیسے یہ وائرس نہیں بلکہ ہم خود انسان اس زمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ دوستو، انڈسٹریل ریولوشن کی بدولت دنیا بھر کے اندر ایئر پولوشن ایک خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں، سکن اور سانس کی بیماریاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں تو یہ حال تھا کہ وہاں لوگ پیسے دے کر فریش آکسیجن کا ماسک کچھ گھنٹوں کے لیے باقاعدہ طور پر استعمال کرنے لگے تھے، بلکہ باقی رہی سہی کسر جنگلات میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ نے پوری کر دی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ درختوں کا کردار گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اور فضا کو ٹھنڈا اور صاف کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وائرس کے حملے کے بعد دنیا بھر کا پولوشن مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں حالیہ کافی حد تک تیزی سے چند ہی دنوں کے اندر کافی بدلاؤ دیکھے جانے لگے ہیں۔ چائنا، جہاں اس وائرس کا آغاز ہوا، دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل ہب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر انڈسٹری کے دھوئیں سے نکلنے والی زہریلی گیسز مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دوسری خطرناک گرین ہاؤس گیسز کی بدولت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، جو کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین حد تک صاف ہو چکی ہے، اور وہ چائنا جو ہر سال 900 کروڑ ٹن کا کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے اندر چھوڑتا تھا، اس کی مقدار پچھلے 2 مہینوں کے اندر 25% تک کم ہو چکی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے فیول اور نیچرل ریسورسز کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ لوگ جہاں پہلے مختلف جگہوں پر گھوم پھر کر پلاسٹک اور کچرا پھینکنے کے عادی تھے، لوگوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے یہ کچرا بھی مسلسل کم ہو رہا ہے۔ یوکے اور اٹلی کے اندر جو پولوشن ہر سال 50 سے لے کر 60 تک پہنچ جاتی تھی، اس کی مقدار اس سال صرف 20 پر رکی ہوئی ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہے، جہاں پولوشن لیول نارملی 150 سے لے کر 160 تک رہتا تھا، لیکن پچھلے 2 مہینوں سے یہ 60 اور 80 کے درمیان ہے، جبکہ پچھلے سال لاہور کے اندر یہ لیول 300 تک ریڈ لائن کو بھی کراس کر گیا تھا، جس کے بعد بچوں اور بوڑھوں کے اندر سانس کی تکلیف کی شکایت بڑھنے لگی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق صرف 2015 کے اندر 60,000 پاکستانی ایئر پولوشن کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے، جبکہ اس بار یہ لیول 80 اور 100 کے درمیان ہے، اور کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس سے زیادہ صاف آسمان اور فضا کبھی نہیں دیکھی۔ اٹلی کا شہر وینس جو اپنی قدرتی نہروں اور بحری روڈز کے لیے جانا جاتا ہے، یہاں ٹورسٹ کے رش کی وجہ سے پانی اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے اسمیل آنے لگی تھی، لیکن اب یہ پانی اس قدر صاف ہے کہ آپ اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر جو انسانوں کو سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیشن اور سکن کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے، لیکن یہ خود کو انسانوں سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ پولوشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کے گرد موجود اس کا سوراخ مسلسل بڑھ رہا تھا، اور یہ خود کو ہر سال تقریباً 1 سے 2% تک کی ریکور کر پا رہی تھی، جبکہ موجودہ حالات میں اس میں بے تحاشا ریکوری دیکھنے میں آئی ہے۔ جبکہ اگر سمندری پولوشن کی بات کریں تو انسان پلاسٹک اور کچرا جو سمندر میں پھینک دیتے تھے، انہیں سمندری جانور کھانا سمجھ کر کھا لیتے، اور جب یہ پلاسٹک ان کے سٹمک کے اندر جاتا تو ان جانوروں کو یہ لگتا کہ شاید ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے بھوک کی وجہ سے ان جانوروں کی موت ہو جاتی ہے۔ ہر سال تقریباً 630 کروڑ کلو گرام کچرا صرف سمندر کے اندر انسان پھینک دیتے ہیں، جس سے تقریباً 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک سمندری جانور ہر سال مر جاتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں بند ہونے سے پلاسٹک کم سے کم استعمال ہو رہا ہے، اور کچرا پہلے کی طرح کی مقدار میں بالکل بھی پیدا نہیں ہو رہا، جس سے سمندری جانور بھی خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔
इसके अलावा जंगलात का कटाव भी बंद हो गया है। गाड़ियों के हॉर्न और शोर ने जहां खुद हम इंसानों को नॉइस पोल्यूशन की वजह से डिप्रेशन का मरीज बना दिया था, लेकिन अब रोड्स खाली होने की वजह से और गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने की वजह से हम खुद को बहुत ज्यादा पुरसकून महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये वायरस जमीन को इसकी सेहत के मुताबिक दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। घरों में कैद होकर वो लोग जिनके पास इस दुनिया के अंदर सिर्फ अपना मकाम बनाने और पैसा कमाने के अलावा जिंदगी का कोई मकसद भी नहीं था, आज फैमिली के साथ पूरा वक्त गुजार रहे हैं। और यही वो चीजें हैं जो इनके बुढ़ापे के अंदर एक अच्छी याद के तौर पर इनके माइंड में महफूज रहेंगी। और ये ऐसी चीज है जिसको पैसे नहीं खरीद सकते। इस लॉकडाउन के अंदर हम इंसानों को यह भी एहसास हुआ है कि हम ब्रांडेड जूतों, कपड़ों, फास्ट फूड के महंगे प्रोडक्ट्स और ऐसी बहुत सारी फजूल खर्चियों के बगैर भी ना सिर्फ जिंदा रह सकते हैं बल्कि एक अच्छी नेचुरल लाइफ गुजार सकते हैं। और हमें यह भी जानने को मिला कि गरीब शख्स के जिस्म का डिफेंसिव सिस्टम एक अमीर शख्स की बॉडी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। यानी कि सेहत के मामले में ये गरीब शख्स दरअसल अमीर है। हमने जाना कि वो कानून जो खालिक कायनात ने हमारे फायदे के लिए हमें समझाए थे, यानी कि सादगी से शादी और निकाह, फजूल खर्चियों से इज्तनाब करना, ये सब कुछ कितना आसान और पुरसकून है, इसका एहसास हमें कैद में रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है। और सबसे बढ़कर हमें अपने रब के और ज्यादा करीब होने का मौका मिला है, जो कि शायद दुनियादारी के अंदर खोकर हम भूल चुके थे। और इस मौके को हमें किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहिए। इस वायरस के बाद होने वाली बेताशा अमवात के बाद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात ये बताते हैं कि मौजूदा वायरस खतरा नहीं बल्कि इस जमीन के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।